جب لوگ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے دین سیکھنے کے لیے، شریعت کا، طریقت کا، ہر اعتبار سے، تو وہ عورتیں حضور علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتی تھیں۔ عورتوں نے حضور علیہ السلام کو کہا، کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مرد جو ہے نا ہم پر غالب ہیں۔ کیا ہے؟ مرد غالب ہیں، ہر وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، شریعت سیکھ رہے ہیں، طریقت سیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں، ہر وقت آپ کے دیدار میں مصروف ہیں، ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے دین شریعت سیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا ہے؟ محروم ہیں اس چیز سے۔ تو لوگ، وہ مرد جو ہے نا وہ غالب ہے، یا رسول اللہ ایک دن آپ ہمارے لیے مختص فرما لیں کہ ہمیں کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہمیں واعظ و نصیحت کریں گے، آپ ہمارے لیے ایک دن مختص کر لیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان عورتوں سے وعدہ فرما لیا کہ میں فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا اور ذکر کی مجلس لگے گی، آپ لوگوں کو کیا ہے؟ واعظ و نصیحت سناؤں گا۔ تو جیسے ہی وہ دن آیا نا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کیا ہے؟ واعظ و تبلیغ کی، شریعت کے، دین کے، طریقت کے احکام بتائے، بہت سارے ارشادات بتائے۔ ان ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے 3 بچوں کو آگے بھیج دے گی نا، وہ ان ماں باپ کے لیے کیا ہوں گے؟ آگ سے کیا ہوں گے؟ آڑ ہوں گے۔ 3 بچے آگے بھیج دے، کیا مطلب؟ نابالغی کی عمر میں، آج ہوتا ہے نا جیسے نابالغی کی عمر میں بچہ اگر فوت ہو جائے، دنیا میں آیا ہی نہیں، دنیا دیکھی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کچا بچہ، یا کوئی بھی نابالغی کی عمر میں بچہ آیا اور فوت ہو گیا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 3 بچوں کو آگے بھیج دے گی نا، وہ بچہ جو ہے نا اس ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوگا۔ کل بروز قیامت وہ اپنے رب تعالیٰ سے لڑے گا، کس کے لیے؟ کہ میرے ماں باپ کو بھی جنت میں جانے دو۔ تو وہ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ان ماں باپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جن کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ تبلیغ ان عورتوں میں کی، ان عورتوں کو بتایا کہ ظاہری طور پر جن عورتوں کے بچے چلے جاتے ہیں وہ غمگین ہوتی ہیں، روتی ہیں، بڑا ہی پریشان ہوتی ہیں۔ یہ پریشانی کا عالم نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ قیامت والے دن وہ ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا اور ان کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ پھر ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کسی عورت کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کیا ہے؟ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک بچہ بھی اگر کسی کا فوت ہو گیا نا، ایک بچہ بھی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کیا ہے؟ جہنم سے آڑ ہوگا اور کل بروز قیامت اپنے ماں باپ کو کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ پہلی چیز، آج جو لوگ کہتے ہیں نا ذکر کی مجلس کے لیے تم لوگ وقت دن معین کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جیسے ہم 12 ربیع الاول کی محفلیں رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے 11ویں کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دن مختص کر کے یہ میلاد کرنا، یہ 11ویں کرنا، یہ عرس کرنا کون سی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ تو سن لیجئے، یہ اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ذکر کی مجلس کے لیے وقت کو معین کرنا، خاص کرنا، اور اس ٹائم پر ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ اور دوسرا، یہ ان عورتوں کے لیے فضیلت ہے، ان ماں باپ کے لیے فضیلت ہے جن لوگوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس دنیا سے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں۔